معزز سامعین کرام، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ چاشت آپ جانتے ہیں، ابتداً اس کی وضاحت کرتا چلوں، بزرگ بہت سے بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ایسے ہوں گے جو چاشت کے نوافل پڑھتے ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے اس کے کم از کم 20-25 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جب سورج بلند ہو جائے، سورج کی دھوپ تیز ہونے لگے، اس وقت چاشت کا وقت جو ہے یہ ہوتا ہے۔ چاشت کے نوافل کم از کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، اور اس کا وقت نصف النہار شرعی یعنی زوال تک ہے، آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے اور فرمایا کہ قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ پردہ ڈال دے۔ اب اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، تفسیر روح البیان کو پڑھیں، دیگر تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چاشت کی قسم اس لیے آپ نے یاد فرمائی خالق کائنات نے کہ اس وقت کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے باتیں کی تھی، کلام فرمایا تھا، اور اس لیے اللہ نے چاشت کی قسم کھائی ہے۔ اور جتنے بھی جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے ان کو مغلوب کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سبب حق کو غالب کر کے اور ان سب کو سجدے میں گرایا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاشت کی قسم ہے۔ اور پھر ایک کو تھوڑی سی رفیق صاحب سلو کرتے ہیں، بڑا اچھا سلو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور فرمایا رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے۔ اب اس رات کے بارے میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات سے مراد جو ہے نا معراج والی رات ہے۔ رات سے مراد معراج کی رات ہے۔ اب راتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، ساری راتیں اللہ جل وعلا کی ہیں، لیکن معراج کی رات کی قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ یاد رکھیں تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صاحب تفسیر روح البیان کہ آقا علیہ السلام کو جس رات کے اندر اللہ نے معراج کروائی تھی 27ویں رجب کو، اور دن کے اندر اس کو اللہ نے سیر کہا، ہم اس کو سفر کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ سیر۔ اور اسرا رات کی سیر کو ہی کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر سیر کرتے ہیں تو دن کو کرتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کو اگر اللہ نے سیر کروائی تو رات کے گھپ اندھیرے کے اندر کروائی ہے۔ اور یہ اس لیے مفسرین نے بڑا نکتہ بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر دن کے اندر آپ کو معراج کروائی جاتی یا رات کے اندر چاند کی چاشنی کے اندر، چاند کی روشنی کے اندر، چاند کی چاندنی کے اندر معراج کروائی جاتی، لوگ کہتے خالق کائنات کو دیکھنے کے لیے اس کا محبوب و مکرم بندہ جناب محمد مصطفیٰ آئے تھے، اور سورج کی روشنی میں یا چاند کی چاندنی میں، فرمایا دونوں باتوں کو ختم کر کے رات کے گھپ اندھیرے میں ہم نے اپنے محبوب کو بلایا، آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اپنے حریم ناز میں بٹھا کر میں نے خوب اپنا دیدار کروایا، محبوب نے میرا دیدار کیا۔ پتہ چلا میں اور آپ رات کے اندر کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن محبوب مکرم اگر اللہ کے حریم ناز میں جائیں، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، نہ چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے، بلکہ آقا رات کے گھپ اندھیرے میں جائیں، جب رات پردہ ڈال دے اس وقت بھی آقا علیہ السلام اللہ کو اطمینان کے ساتھ، نہ آنکھ جھپکتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے خالق کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اللہ کی باتیں سن بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اگر بہت سے اقوال ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، اسی پر نا مفسرین فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کا قول بھی ذکر کر چکا ہوں،
دوسرا قول اس پر یہ ہے اللہ نے چاشت کی قسم کھائی ہے، فرمایا مجھے چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. چاشت کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا آقا علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے نا، چہرے کا جو نور ہے اس کی قسم کھائی ہے. آقا علیہ السلام کے جمال مصطفیٰ جو ہے، جمال مصطفیٰ کے نور کی قسم. اور رات سے مراد واللیل اذا سجا سے مراد آقا علیہ السلام کے امبری گیسو، آقا علیہ السلام کی کنڈل والی زلفیں. فرمایا کہ جب آقا کنگھی کرتے تھے نا، آپ کی زلفیں آپ کے چمکتے ہوئے رخساروں پہ آتی تھی. جب آپ کے رخساروں پہ آتی تھی سیاہ زلفیں، یوں لگتا تھا کہ رات ہے، لیکن جب زلفوں کے درمیان سے آقا کے چہرے کی روشنی پڑتی تھی، آقا کے چہرے کی نورانیت چھن چھن کے نظر آتی تھی. اللہ اس کی بھی قسمیں یاد فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسی پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اعلیٰ حضرت نے اس کی نقشہ کشی کھینچی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تیسرا قول اس پر صوفیانہ قول ہے، اور یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد جو ہے مقام شہود ہے. کیا مقام شہود؟ حاضر، ناظر، غائب، باہر، سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. والضحیٰ سے مراد مقام شہود ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد مقام پردہ ہے. فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد روشنی ہے. اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے، اس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر سے، آپ کے دل مبارک سے ہر چیز ہٹ جاتی ہے، روشنی ہوتی ہے. آپ بے پردہ اپنے رب کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پہچانتے ہیں. نہ آنکھ حد سے بڑھتی ہے، نہ طغیانی آتی ہے، نہ سرکشی آتی ہے. ایک قول یہ ہے، فرمایا کہ اتنی نورانیت کہ آقا علیہ السلام کے ہاں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، سب چیزوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے. اور فرمایا واللیل اذا سجا سے مراد مقامی پردہ ہے. اچھا کبھی کبھی نا ایسے بھی ہوتا ہے کہ پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس پردے کے اندر بھی پردہ ہوتا ہے. پردہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے پردہ ہوتا ہے، لیکن وہ پردہ محبوب کے لیے پردہ نہیں ہوتا. اس کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ فرماتا ہے محبوب بس یہ پردے میں رہے آپ کے اور میرے درمیان، لیکن ہر ایرا غیرہ اس سے واقف نہ ہو. یہ پردہ اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ میں اور آپ راز کی باتیں کر سکیں، لیکن کوئی غیر اس کے اندر مداخلت نہ کر سکے. وہ پردہ تو غیروں کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن آقا علیہ السلام کے لیے وہ پردہ نہیں ہوتا. وہ پردے کے اندر بھی ایک چھپا ہوا راز ہوتا ہے. بہرحال میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. چاشت کی طرف جو میں ایک چھوٹی سی احادیث مبارکہ ذکر کرتا چلوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور ہر ایک جوڑ کے لیے صدقہ ہے. علامہ اویس اکرم صاحب بریلوی تشریف فرما ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے. فرمایا ہر تسبیح جو ہے وہ صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے. فرمایا جو بندہ مومن اشراق کے 2 نوافل پڑھ لیتا ہے نا، فرمایا 360 جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ کے لیے کافی ہوتی ہیں اور یہ کفایت کر جاتا ہے. کیا مطلب؟ بندہ اگر 360 صدقہ کرے نا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے.
لیکن اگر وہی 2 منٹ کے اندر 2 نفل چاش کے پڑھ لیتا ہے 360 جوڑ کی طرف سے 2 نفل چاش کے یہ کفایت کر جائے گا. یوں سمجھے کہ آپ نے 360 جوڑ کے لیے الگ الگ صدقہ دے دیا. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 12 رکعتیں چاش کی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے عام محل نہیں بلکہ جنت کے اندر سونے کا محل اس کے لیے بنا دیتا ہے.